نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ آج کی بڑی خبروں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے لکھا گیا وہ خط بھی ہے جو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں لکھا۔ جسٹس منصور کے خط میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل میں تبدیلی پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دونوں خطوط اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم بڑھتی جا رہی اور کسی اصول اور ضابطے پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی اعلیٰ عدالتی نظام کے لیے خطرناک ہے اور اس کو بڑھاوا دینے میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کا بھی بنیادی کردار ہے، کیونکہ سیاستدانوں نے اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ قانون کے مطابق اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کمیٹی میں شمولیت سے انکار کے بعد جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے جو دینے کے فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے ایک مرتبہ پھر عدالت عظمیٰ پہنچ گیا، اور جناب یہ اس نے کیا 7 اپنے اس طرح کے اجلاسوں کے بعد۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے وضاحتی آرڈر کے چند نکات پر نظر ثانی کی درخواست کر ڈالی، یعنی کہ کہانی میں مزید ایک پیچیدگی آ گئی۔ لیکن سب سے پہلے ذرا بات ہوتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی۔ تو جناب بیساکھیوں پہ کھڑی شہباز حکومت کے لیے جو ایک مخلوط حکومت ہے، اس کے لیے اصولی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی حیثیت ایک اہم ترین اتحادی کی ہونی چاہیے، خصوصاً ایسے موقع پر جب وفاقی حکومت کو متنازع آئینی پیکج پارلیمان سے منظور کرانے کے لیے ہر صورت میں 2/3 اکثریت درکار ہے۔ ایم کیو ایم کی قومی اسمبلی کی 22 اور سینٹ کی 3 نشستیں بہت اہم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مخلوط حکومت میں شامل اپنے بڑے اتحادیوں سے مطلوبہ توجہ اور اہمیت حاصل نہیں کر پا رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایم کیو ایم کو کیوں اتنی زیادہ لفٹ نہیں مل رہی؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی ایم کیو ایم شہری سندھ کے حقوق کے ایجنڈے کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں ایک ہمیں نظر آتا ہے اس کی کوششیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم ذرائع کے مطابق شہباز حکومت اور اس کے سرپرستوں کے نزدیک ایم کیو ایم کو ایسا بچہ جمہوریہ کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ جسے جب کہا جائے کہ گھوم جاؤ تو وہ گھوم جاتا ہے، اور جو اسے رٹایا جاتا ہے وہ اسے ادا کر دیتا ہے۔ گو کہ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی وزیر اعظم کے دورے امریکہ میں ہر اہم موقع پہ ان کے دائیں یا بائیں نظر آتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم ہی کے ذرائع تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کو کھلونے دے کر بہلایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار نے قومی اسمبلی میں عدم توجہی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کی حمایت کو غیر مشروط سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے، ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے۔ تو جناب انہی حالات کی بنا پر ایم کیو ایم اپنے ہی روایتی حلقوں میں شدید تنقید کی زد میں ہے۔ گزشتہ 2-2.5 برس میں یہ جماعت بطور کہتے ہیں نا کہ اس کے نقادوں کے شہباز شریف کی سی ٹیم کی حیثیت سے ابھری ہے کہ جب چاہا موم کی ناک کی طرح موڑ دیا، اور یہ تنقید بڑی حد تک درست بھی ہے۔ ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی کے ساتھ چھڑوانے کے لیے بھی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مارچ 2022 میں الگ الگ معاہدے کیے تھے۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 17 نکاتی معاہدہ کیا تھا اور نون لیگ کے ساتھ 27 نکاتی، لیکن ایم کیو ایم کے رہنما اعتراف کرتے ہیں کہ شہری سندھ کی بیشتر شکایتیں ویسی کی ویسی ہیں جو ان معاہدوں سے قبل تھیں۔ صرف مردم شماری کا وعدہ پورا ہو سکا، لیکن ایم کیو ایم کا جو بنیادی مطالبہ یعنی کہ مضبوط شہری حکومتوں کا قیام ویسے کا ویسے ہی دھرا رہا۔ اور یہی نہیں بلکہ شہری سندھ کے مسائل بھی جو کہ توں ہیں۔ کراچی کی وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، وہی دن دہاڑے کہتے ہیں رہزنی کے واقعات ہیں، جرائم میں اضافہ ہے، پانی میں کمی ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں، اور حتیٰ کہ گلی کوچوں میں پھرتے آوارہ کتے بھی۔ یعنی کہ کچھ بھی نہیں بدلا، نہ کراچی کو وسائل ملے اور نہ اس کے اختیارات ملے، اور نہ کاغذ پہ ہی صحیح اس کے حقوق۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح قومی اسمبلی کی 22 نشستیں تو مل گئیں، لیکن وہ ان کا حق ادا کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اکا دکا وزارتیں اور سندھ کی گورنرشپ تو مل گئی، لیکن کراچی کے حقوق اور مضبوط شہری حکومتیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ حتیٰ کہ نقادوں کے بقول اب ایم کیو ایم کے پاس شہری سندھ کو دینے کے لیے کوئی مضبوط بیانیہ بھی نہیں رہا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے کئی چھوٹی جماعتیں آئینی ترمیمی بل پر حکومت کو مجبوری کو سمجھ چکی ہیں اور بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ جماعتیں اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانے میں کامیاب رہیں۔ ان میں جمعیت علماء اسلام اپنی قومی اسمبلی کی صرف 8 اور سینٹ کی 5 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات بڑھانے اور ان سے متعلق آرٹیکل 140A میں ترمیم کا مسودہ ایم کیو ایم نے ان کی جماعت نے ستمبر کے اوائل میں تمام سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان مجوزہ ترامیم میں
پورے ملک میں مقامی حکومتوں کا قیام شامل ہے، جنہیں سیاسی، انتظامی اور مالی جو ہیں اس کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے پاس یہ رائٹ ہو اس کو گورن کرنے کا۔ اور جو میئر ہے اس کا انہوں نے پروپوز یہ کیا کہ اس کو براہ راست منتخب کیا جائے۔ مقامی حکومتوں کی مدت پوری ہونے سے 1 ماہ پہلے نئے انتخابات منعقد کروانے کی تجویز بھی ہے۔ مقامی حکومتوں کے فنڈز براہ راست وفاقی جو ہیں وفاق سے مقامی حکومتوں تک جو ہے منتقل ہونے کی بھی بات ہوئی ہے، اور ایسی بہت سی تجاویز اس مسودے میں شامل ہیں۔ لیکن جناب کیا ایم کیو ایم اس ترمیم کو آئینی پیکج کا حصہ بنانے میں کامیاب ہوگی؟ اب تک اشارے بتاتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ماضی کی طرح اب بھی ایم کیو ایم جو ہے وعدہ فردہ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تعاون کرتی نظر آ رہی ہے، اور ان جماعتوں نے شہری سندھ کے حوالے سے اپنے وعدے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پورے نہیں کیے۔ گویا ایم کیو ایم حقیقی معنوں میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ غیر مشروط تعاون جاری رکھے گی، لیکن کیا یہ درست حکمت عملی ہے؟ کیا ایم کیو ایم شہری سندھ کے مسائل کو مؤثر انداز میں اٹھا پا رہی ہے؟ کیا اس کے پاس شہری سندھ کے لیے کوئی مضبوط بیانیہ موجود ہے، کوئی ایجنڈا موجود ہے؟ کیا اس طرز سیاست سے وہ ووٹروں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے میں کامیاب رہ پائے گی؟ کیا وہ علامتی طور پہ ہی صحیح جو نیا آئینی پیکج ہے اس کو شہری سندھ کا مقدمہ لڑنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں۔